وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ہر انسان یہ تمنا کرتا ہے کہ میرے پاس مال زیادہ ہو، میرے پاس دنیا کی راحتیں زیادہ ہوں، میرے پاس آسائشیں زیادہ ہوں۔ عربی میں دو لفظ تھے کرنسی کے لیے، ایک درہم اور دوسرا دینار، اور دینار کو دینار بھی اسی وجہ سے کہتے تھے کہ یہ دین اور نار عربی میں آگ کو کہا جاتا ہے کہ یہ پیسہ انسان کے لیے یا تو دین میں آگے بڑھنے کا سبب بن جاتا ہے یا آگ کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ آگ ہے، اس آگ کو تھوڑا سا بھی غلط انسان استعمال کرے تو پورا گھر جل جاتا ہے۔ ہاں، ایک کنٹرول کے مطابق اگر آگ ہوگی تو اس پہ کھانا بھی پکتا رہے گا۔ تو یہ مال اور دولت کی مثال یوں سمجھ لیں کھانے میں نمک کی طرح ہے۔ نمک اگر زیادہ ہو جاتا ہے تو کھانے کو بد ذائقہ کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَوَاللَّهِ لَلْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، اللہ کی قسم مجھے تمہارے اوپر یہ خوف نہیں کہ تم فقر و فاقہ کی وجہ سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ خوف نہیں ہے کہ گھر میں اگر روٹی نہیں ہوگی تو تم اللہ کا در چھوڑ دو گے، روٹی نہیں ہوگی، کھانا نہیں ہوگا، تم اللہ کے نافرمان بن جاؤ گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں۔ آگے فرمایا مجھے خوف اس بات کا ہے ان تبسط علیکم الدنیا، تمہارے پاس دنیا تھوڑی زیادہ آنے لگے، فتنافسوها، تم اس دنیا میں دل لگا بیٹھو، دنیا ہی کو اپنا مقصد سمجھنے لگو۔ فتنافسوها، تم اس دنیا میں الفتیں لگاؤ، اور فرمائے دنیا تمہیں ایسے ہلاک کرے جیسے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا۔ تھوڑا سا ذہن میں سوال آتا ہے کہ جی میرے پاس جب پیسے آئیں گے تو دنیا مجھے کیسے ہلاک کر سکتی ہے؟ پھر تو میں دنیا کو ہلاک کر سکتا ہوں، میرے پاس پیسے ہیں، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ نہیں، اسی ہفتے میرے پاس دو ایسے بندے آئے جن کی عمر جو ہے 60-62 سال، اس کے 60 میں تھے وہ۔ دونوں کی کہانی بالکل تقریباً سیم تھی۔ ایک تو وہیں مدرسے میں پڑھتے تھے، ایک باہر سے کچھ مشورہ کرنے آئے تھے۔ دونوں کی کہانی کا اگر خلاصہ کیا جائے تو کہنے لگے کہ ہمارے والد تھے، ہم 4-5 بھائی جتنے بھی تھے والد کے ساتھ ایک فیکٹری میں کام کرتے تھے، جس طرح ایک فیملی بزنس ہوتا ہے چلتا تھا۔ اور جب والد صاحب فوت ہو گئے تو بھائی جو بڑا تھا اس نے جو ہے ہمیں کہا کہ جی آپ کا اس میں کچھ بھی نہیں، یہ تو میں جو ہے جب سے میٹرک کی تھی میں اس میں کام کر رہا تھا، اس کو اس لیول تک میں لے کر آیا ہوں، تو اس لیے اس لیول تک میں لے کر آیا ہوں، یہ سارا کچھ میرا ہے۔ تو بھائیوں نے کہا کہ جی ہمارا کیا ہوگا؟ تو فرمایا کہ جی یہ 1-1 لاکھ یا 1-1 کروڑ یہ پکڑو اور سائڈ ہو جاؤ بس۔
وہ کہتے ہیں کہ جی 60 سال کی عمر کے بعد میں نے پوچھا کہ جی کچھ والد صاحب نے یہ کچھ لکھا ہوا تھا کہ جی حصے یوں متعین ہیں، کہنے لگے کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا۔ اب یہ پریشان ہے کہ جی ہماری عمر ہو گئی 60 سال اور اللہ کی شان بچوں میں بھی کوئی کمانے والا اب نہیں ہے، بچیاں ہیں یا بچے چھوٹے ہیں، تو کہتے ہیں اب اس عمر میں ہم کہاں جائیں؟ تو وہ ساتھی کہنے لگا کہ ایک وقت تھا کہ میرے پاس کاریں بھی تھی، اپنا گھر بھی تھا، گھر بھی بیچ دیا، کاریں بھی بیچ دی، ابھی میں موٹر سائیکل پہ آ گیا ہوں۔ تو میں سوچ رہا تھا پورا ہفتہ یہ طبیعت خراب رہی کہ دیکھیں ایک دولت کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے بھائی نے دوسرے بھائی کو 60 سال کی عمر میں روڈ پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ آخر کو تو خون ہوتا ہے، جو سچے بھائی ہوتے ہیں وہ تو ہارون، موسیٰ علیہ السلام کہنے اے اللہ ہارون میرا بھائی ہیں، وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اے اللہ اس کو بھی منصب نبوت میں میرے ساتھ شامل کر دیجئے، جو مقام مجھ کو ملا ہے میرے بھائی کو بھی وہ مل جائے۔ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، اللہ اس کے اندر صلاحیتیں بھی مجھ سے زیادہ ہیں۔ بھائی ہے، دوسرے بھائی کی صلاحیتوں کا اعتراف کر رہا ہے کہ ہوا افصح منی لسانا، ان کا انداز گفتگو بڑا اچھا ہے۔ تو یہ جو بھائی ہوتے ہیں، یہ دولت آتی ہے بھائی کو بھائی سے جدا کر دیتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ دولت کئی دفعہ آگ ہوتی ہے۔ ہم موبائل بڑا فتنہ ہے، بالکل بڑا فتنہ ہوگا، لیکن اگر دولت انسان کے دل میں رچ بس جائے اس سے بڑا فتنہ کچھ نہیں ہے۔ موبائل انسان کی اپنی ذات کو خراب کرے گا، یہ دولت جو ہے بھائی کو بھائی سے جدا کرتی ہے۔ دولت جو ہے رشتہ دار کو رشتہ دار سے جدا کر دیتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے یہ خوف ہے کہ تمہارے پاس دنیا آئے، دنیا تمہیں ہلاک کر دے، دنیا یوں ہی ہلاک کرے گی، ہم اپنے بھائی کا حصہ بھی یوں کھا لیں گے، بہن کا حصہ ہم یوں کھا لیں گے۔ ایسے اگر اس مسجد میں، مسجد کو تو چھوڑو، جو ہم علماء کی صف ہے اس میں بھی اگر آپ دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے وراثت میں اپنی بہن کو حصہ دیا ہوگا، بڑے ہاتھوں میں تسبیح ہوگی، سر پہ جبہ ہوگا، امامہ ہوگا، اور بڑی واضح و نصیحت کی باتیں ہوگی۔ کوئی تبلیغ میں چل رہا ہے، کوئی جہاد میں چل رہا ہے، کوئی خانقاہوں میں بیٹھے اللہ اللہ کر رہا ہے، لیکن بہن کے میراث کی بات آتی ہے سارے آنکھیں موڑ لیتے ہیں۔ کوئی ایسا نہیں ہے، اس مجلس میں بھی شاید ہوگا، اللہ کرے سارے ہوں، لیکن ہوگا بہت کوئی کم، دل والا ہوگا۔ جب دل میں محبت نہیں ہوگی تو بہن کو حصہ بھی ملے گا، بھائی کو بھی حصہ ملے گا، جس کا حصہ 1 روپیہ بھی ہوگا وہ اس کو مل جائے گا۔ لیکن یہ دنیا انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا تمہارے اختیارات میں آئے گی، یہ دنیا اگر تمہارے پاس زیادہ آ گئی دنیا تمہیں ہلاک کر دے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی میرے پاس زیادہ مال، میں نے فلاں کا مال لے لیا، وہ میرا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ واقعی کئی دفعہ ہم نے دیکھا چھوٹا بھائی ادب میں بڑے بھائی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ لیکن میں نے اپنی زندگی میں ایسے کئی مشاہدے کیے جس نے یوں جو ہے غریب کا، مظلوم کا مال لے لیا، اس کا بڑھاپا واللہ ایسا عبرتناک گزرا، ایسا عبرتناک گزرا کہ انسان عقل حیران ہوتی ہے، اللہ اس کو ہو کیا گیا۔ کوئی اس کے دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہوتا تھا، کوئی اس کو روٹی کا ایک لقمہ کھلانے والا نہیں ہوتا تھا۔ جس بچوں کے لیے اس نے سارا مال حرام کا بھی، رشوت کا بھی، سود کا بھی، ہر جگہ سے مال جمع کیا کہ میرے بچوں کا کچھ بن جائے، وہی بچے بڑھاپے میں ایسے والد کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں میرے بچوں کو کیا ہو گیا؟ بھائی میرے بچوں کو کچھ نہیں ہوا، میں نے اپنے بچوں کو جو کھلایا وہ ان سے وہی کچھ نکل رہا ہے۔ ہر ادارے میں ہم جو ہے رشوت عام ہے،
کہتی ہیں میرے بچوں کا کچھ ہو جائے چلو رشوت لے لو. سود عام ہے اور کرپشن عام ہے. ایک ہر پتہ نہیں کہاں کون سا ایسا ادارہ ہے جہاں پہ سود نہ ہو, رشوت نہ ہو, کرپشن نہ ہو. یہ ہم ہی کرتے ہیں, کوئی باہر کے لوگ نہیں آج کرتے. پھر ہم کہتے ہیں اس ملک میں اسلامی نظام آئے. بھائی کبھی بھی گورنمنٹ نے کہا ہے کہ رشوت لو, کرپشن کرو, سود لو, وہ تو نہیں کہتی, ہم خود ہی اس میں مبتلا ہوتے. اور یہ جب پیسہ ہمارے پاس آتا ہے, ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے, ایک بندہ کسی اللہ والے کے پاس گیا, کہا دعا کر دیں میرا مال بڑھ جائے. دعا کر دی انہوں نے. اس کے پاس بکریاں تھی, بکریاں اس نے لی اور بکریاں بڑھنا شروع ہو گئی. اتنی تھوڑی سی بڑی کہ اب اس کو تھوڑا سا فجر کی نماز میں تو مسجد آتا تھا, بقیہ نمازوں میں چونکہ اس کو اب شہر سے تھوڑا باہر جانا ہوتا تھا, بکریاں زیادہ ہو گئی تھی, باہر چلا گیا. کچھ عرصہ اور اس طرح جو ہے مال بڑھتا گیا. اس نے جو ہے فجر کی نماز میں بھی آنا چھوڑ دیا. اب عید کی نماز میں آتا تھا. تو کچھ عرصہ اور گزرا تو وہاں جو وقت تھا, امیر تھا, اس نے اس کے پاس بھیجا کہ جی جو زکوٰۃ آپ کے اوپر بچتی ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں گورنمنٹ کو. تو اس نے کہا میں تو کوئی زکوٰۃ نہیں دوں گا, اتنی میں محنت کرتا ہوں یہ میں اٹھا کے زکوٰۃ میں دے دوں. جس طرح ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں کی سوچ ہوتی ہے. کسی سے پوچھو بھائی کتنا عرصہ ہو گیا آپ کے اوپر حج فرض ہے, آپ حج میں نہیں گئے, کوئی کہتے 30 سال ہو گئے, کوئی کہتے 40 سال ہو گئے. اصل میں ذہن میں کیلکولیشن چلتی ہے, اچھا یہ 10 لاکھ 15 لاکھ روپے میں حج پہ لگاؤں گا تو یہ کام کیوں نہ کر لوں. حالانکہ فقہاء نے لکھا ہے زندگی میں اگر ایک دفعہ حج فرض ہو گیا وہ فریضہ کبھی بھی ساقط نہیں ہوتا. کچھ بھی کر کے حج کرنا پڑے گا. اگر حج نہ کیا تو مرتے وقت وصیت کرنی پڑے گی کہ میری طرف سے کوئی حج کرے, تو اس کے مال سے حج کیا جائے گا. اور ہم جو ہے کوئی نہ کوئی بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ جی پہلے بچیوں کی شادی کر لیں تب حج کریں گے, پہلے جو ہے مکان اپنا بنا لیں تب حج کریں گے. تو یہ سارے کے سارے شیطانی بہانے ہیں. نماز کا وقت آ جائے, کوئی کہے یار پہلے جو ہے یہ سارے کام کر لوں, نمازیں پھر بعد میں پڑھوں گا. آپ کو کہ کیا پاگل انسان ہے بھائی, فریضہ آ گیا سر پہ تو جلدی ادا کر لینا چاہیے. تو یہ کئی دفعہ مال کی محبت انسان کو پھر بہانے بھی سکھاتی ہے. جی یہ تو اتنا محنت سے کمایا ہے میں یوں کر لوں. آج کل تک نیا فتنہ ہے, قربانی کے دن ہے, تو لوگ اس مال کی محبت میں کہتے ہیں کہ جی قربانی کرنے کے بجائے کسی غریب کی مدد کر لو. چونکہ قربانی کرنی نہیں ہوتی, سارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ ایک فلسفہ لوگوں کو جنریٹ کرنا چاہتا ہے کہ جی میں تو اس وجہ سے نہیں کر رہا. یہ وجہ کچھ نہیں ہے, یہ دل میں مال کی محبت ہے, مال نکالنا نہیں چاہتا تو اس کے لیے یہ سارے بہانے ہیں. اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے اس کو تکلیف ہوتی ہے, چونکہ مال اگر حلال طریقے سے کمائے گا تو حلال کاموں میں خرچ ہوگا. ورنہ تو آپ خود سوچیں کہ یہ جو فلسفہ ہے کہ بھائی قربانی نہ کرو کسی غریب کی مدد کرو, یہ لوگ جو کہتے ہیں ان سے کہا جائے کہ آپ کے پاس جو آئی فون ہے بھائی یہ نہ لیتے, آپ چھوٹا سا سستا موبائل لے لیتے, غریب کی مدد کرتے. آپ کے پاس جو سوک گاڑی ہے یہ نہ لیتے, کوئی مہران FX لے لیتے, غریب کی مدد کر لیتے. آپ کے پاس جو اتنا بڑا گھر ہے یہاں گھر نہ لیتے, کسی کالونی میں لے لیتے, غریب کی مدد کر لیتے, اتنے پیسے بچ جاتے, ایک نہیں کئی گھرانوں کی ضرورت پوری ہو جاتی. آپ کے بچے جو اچھے سکولوں میں پڑھتے ہیں ان کو ایک نارمل سکول میں ڈالتے, وہ ساری فیس جو ہے کسی غریب کی مدد کر دیتے وہاں. اور آپ پورا سال جو ہر ویکینڈ پہ ہوٹلنگ پہ جاتے ہیں, آپ کے اگر پوری سال کی ہوٹلنگ کی بل دیکھی جائے, آپ خود دیکھ لیں, اس کو جو ہے ایک رپورٹ جنریٹ کرے تو آپ کو اندازہ کو پورے سال حج ہوٹل پہ کتنا کھایا. یہ نہ کھاتے آپ کسی غریب کی مدد کر لیتے, وہاں کبھی بھی ذہن میں خیال ہی نہیں آتا. تو بھائی ایک جب فریضہ ہماری طرف متوجہ ہو جائے تو پھر کیوں خیال آتا ہے.
تو پتہ چلا یہ دل میں مال کی محبت ہے. اور کئی دفعہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ مال کی محبت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ انسان کے پاس 2 وادیاں سونے کی ہوں، تیسری کی تلاش کرے گا. ہم سمجھتے نہیں میں رک جاؤں گا، نہیں، مال کی محبت والا کبھی نہیں رکے گا. حدیث مبارکہ میں ہے ابن آدم بوڑھا ہو جاتے، داڑھی میں سفید بال آ جاتے، لیکن اس کے دل میں 2 چیزیں جوان رہتی ہیں، الحرص علی المال والحرص علی العمر. ایک مال کی حرص اور رہتی ہے، جی آ جائے مال اور آ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھا کے سلام پھیرا اور نوٹ کے کمرے میں گئے اور پھر بتایا کہ جی میں نماز پڑھا رہا تھا، خیال آیا کہ کچھ درہم صدقہ کرنے سے رہ گئے، میں نے جا کے وہ بھی صدقہ کر دیے. یہ مال کی محبت کہاں پہ تھی؟ یہ فقر اختیاری تھا کہ مال آتا تھا یوں چلا جاتا تھا اللہ کی راہ میں. یہی تو ہمارا مال ہے. جو مال ہم نے کھا لیا وہ تو ختم ہو گیا، جو پہن لیا وہ ختم ہو گیا، جو مال ہم نے اللہ کی راہ میں دے دیا وہ مال. تو یہ مال کی محبت انسان، اگر یہ مال فتنہ کب ہے ہمارے لیے؟ اس مال کی حصول اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو یہ مال ہمارے لیے آگ ہے. اس مال کے حصول کے لیے اگر ہم 2 نمبری کر رہے ہیں یہ مال ہمارے لیے آگ ہے. اس مال کے حصول کے لیے ہم نمازیں چھوڑ رہے ہیں یہ مال ہمارے لیے آگ ہے. یہ رحمت نہیں ہے. پھر آپ سوچیں کہ آج ہماری تلاوت بھی رک گئی، تلاوتیں ٹوٹ گئی، ہماری مسجدیں ویران ہو گئی، ہمارے جو ہے گھر ویران ہو گئے. تو اس مال کو آگے کریں گے کیا؟ یہ مال تو ہے ہی نہیں ہے، یہ ہم اپنے لیے آفت گھر میں لا رہے ہیں. آفت یہ پریشان کر کے دے گی. اس مال میں اللہ خیر ہی نکال دیں، وہ ہم گھر لے کے آئیں گے اس میں شر ہی شر ہوگا. جو ہمیں جہاں شر ہوگا وہاں پریشانیاں ہوں گی. تو اپنی زندگی کا مقصد ہم یوں متعین کریں کہ جو بھی کمائیں گے حلال کمائیں گے. لوگ کہتے ہیں جی میں اپنی کمپنی کو اگلے 5 سالوں میں کہاں دیکھنا چاہتے ہو. جو بڑے مینیجر ہوتے ہیں وہ پلاننگ کرتے رہتے ہیں. تو بھائی ہمیں تو یوں سوچنا چاہیے کہ ہماری کمپنی، ہماری زندگی، ہمارا گھر اگلے 5 سالوں میں کتنا شریعت پہ آ جائے گا. اس سال ہمارا گھر کتنا شریعت پہ ہے، ہماری آفس کتنا شریعت میں ہے، ہماری اپنی زندگی کتنی شریعت پہ ہے. ہم اپنی زندگی کے لیے اہداف متعین کریں. مسلمان ملک کے اندر رہتے ہوئے ہمارا کاروبار بھی شریعت کے مطابق نہ ہو، کتنے افسوس کی بات ہے. مسلمان ملک کے اندر رہتے ہوئے ہماری شادی بھی شریعت کے مطابق نہ ہو، ہم سارے مسلمان ہوں، ہماری شادی شریعت کے مطابق نہ ہو، کتنے افسوس کی بات ہے. اس لیے یہ مال انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے. اور جتنے لوگوں نے دین کا انکار کیا، دین سے دور ہوئے، اس میں اکثر مالدار تھے. قوم عاد، قوم سمود، حتیٰ کہ ابو سفیان سے ہرقلہ نے پوچھا تھا، بخاری کی روایت ہے، اس نبی پہ ایمان لانے والے غریب ہیں یا امیر ہیں؟ فرمایا غریب ہیں. فرمایا سچے نبی کی علامت ہی یہی ہوتی ہے اس کے اوپر غریب ایمان لاتے ہیں. امیر سوچتے رہتے ہیں، اتنے سوچتے ہیں. آخری بات کر رہا ہوں. آج ایک میں نے ساتھی سے سوال کیا، میں نے کہا جس جگہ تم ملازمت کرتے ہو تو تم بڑی پوسٹ پر ہو، وہاں کتاب ہے، میں نے چوکیدار کو سلام کیا ہے؟ ہاں جی میں نے کیا ہے. میں نے کبھی اس کو مصافحہ کیا ہے؟ میں نے زندگی بھر آج تک اس سے مصافحہ نہیں کیا. سوچے کہ یہ ہمارے اندر یہ مال کتنا تکبر لے کر آتا ہے کہ ہم اس سے اپنا ہاتھ ملانا نہیں چاہتے کہ اس کی ذات تھوڑی کم ہے. میں نے کہا آفس میں جب اندر جاتے ہو تو وہاں اپنے کولیگ کو سلام کرتے، مصافحہ کرتے ہو؟ کہ ہاں وہاں تو میں مصافحہ کرتا ہوں. میں نے کہا یہ آپ نے کبھی سوچا کہ ان کو مصافحہ کرتا ہوں اس کو نہیں کرتا، کیا وجہ ہے؟ وجہ ہم نے خود ہی
کہ ہمارے پاس مال ہے، ہمارے پاس اچھا ڈریس ہے، ہمارے پاس گھڑی اچھی ہے، موبائل اچھا ہے، گاڑی میں آتے ہیں، یہ سائیکل پہ آنے والا ہے، ہم اس سے مصافحہ کیسے کریں؟ یہ مال ایسی محبت ہوتی ہے انسان کو تکبر اللہ کی نافرمانی میں مبتلا کر دیتی ہے۔ دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ تو ہمیں زندہ بھی حالت مسکینی میں رکھ، اور اے اللہ ہمیں موت بھی حالت مسکینی میں دے، اور قیامت میں اللہ مساکین کی صف میں ہمارا شمار فرما۔ اے میرے مالک اس دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دیجیے۔ اے اللہ حلال رزق اے اللہ وہ ہمیں نصیب فرما دیجیے، رزق کے حلال میں وسعت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ مال کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دیجیے۔ اے اللہ مال ہماری جیبوں میں ہو، ہمارے دلوں میں صرف اللہ آپ کی یاد ہو، آپ کا غم ہو، آپ کی امت کا غم ہو۔ اے اللہ آپ کی قرآن کریم کی تلاوت کا غم ہو، نمازوں کا غم ہو۔ اے اللہ ہمیں یہ غم لگا دیجئے، اللہ کریم ہمیں یہ غم لگا دیجئے۔ اے اللہ دین کو ہماری زندگی میں زندہ فرما دیجئے، ہمارے گھر والوں کی زندگی میں زندہ فرما دیجئے، اے اللہ امت مسلمہ کی زندگی میں زندہ فرما دیجئے۔ اللہ کریم ہمیں دین پہ عمل کرنے والا بنا دیجئے۔ اللہ کریم یہ دنیا جو ہے بڑی ظالم ہے، جادو کرنی ہے، اس کا جادو بھائی بھائی کو جدا کر دیتا ہے۔ اے اللہ وہ موقع آنے سے پہلے اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرما۔ اے اللہ اس دولت کی وجہ سے ایسا نہ ہو بھائی بھائی جدا ہو جائے، بھائی بہن سے تعلق ختم کر لے۔ اے اللہ ہمیں دنیا اپنی محبت نصیب فرما، دنیا کی محبت ہمارے دل سے نکال دیجئے، قرآن کریم ڈال دیجیے، اپنے محبوب کی محبت اس میں ڈال دیجیے۔ محبت سے بیٹھے ان کا بیٹھنا قبول فرما دیجیے۔ اے اللہ اس بدلے اپنی محبت عطا فرما دیجیے۔ ہم سب اپنی کہنے والا سننے والا اپنی اصلاح کے لیے بیٹھتے ہیں، اللہ ہماری اصلاح فرما دیجیے، اللہ ہماری اصلاح فرما دیجیے۔ اللہ ہمیں باطن کا نور نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری دنیا آخرت کی ضرورت کو خزانہ غیب سے پوری فرما دیجیے۔ صلی اللہ تعالی علیہ شریف ہوگا، ساتھ ہی اس میں بھی شامل ہو جائیں۔